کابل میں انڈین ڈیلیگیشن اور افغان طالبان ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے جس میں طالبان حکومت نے انڈیا کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انڈین ایکسٹرنل افیئرز منسٹری میں جے پی سنگھ ان کا نام ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے کابل میں افغان طالبان کے جو عبوری وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، جو کہتا تھا کہ طالبان ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے برادر ہیں۔ ان طالبان کے خلاف یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پاکستان شکایت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی ان کو سمجھاؤ۔ افغان طالبان نے اپنے دشمنوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا اور دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جیسا منہ ویسی چپیڑ۔ افغان طالبان کی طرف سے تھینک یو بولنے کے بعد انڈیا سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پر اور بھی کام کریں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کی ملاقات ریئر ہے کہ جب فیس ٹو فیس باقاعدہ طور پر پبلکلی اس کے جو سٹیٹمنٹ ہے دونوں فریقین نے جاری بھی کی ہے، دونوں ممالک نے۔ یہی نہیں، طالبان نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی کسی کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور یہ بڑی بات ہے۔ افغانستان ماشاءاللہ سے دیکھ لیں، وہ طالبان ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہ آ کے ہمارے ساتھ کشمیر فتح کر کے دیں گے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں طالبان والے اور وہ ہمیں کشمیر دلائیں گے۔ یہ کس نے آپ کو کوئی واٹس ایپ آیا ہوگا کہ طالبان آپ کے ساتھ مل کر کے کشمیر آزاد کرائیں گے؟ واقعی ایسا کوئی خواب دیکھتی ہیں آپ؟ کس نے دکھایا ہے؟ میں نے دنیا تمہیں دوگلا بولتی ہے، دنیا تمہیں چور بولتی ہے۔ بھکاری تو تم ہوئی، تم چور بھی ہو، دن میں بھیک مانگتے ہو، رات کو چوری کرتے ہو، یہ تمہارا کردار ہے، یہ تمہارا نیشنل کیریکٹرسٹک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افغانستان انڈیا کے بزنس مینوں کو بھی اپنے ملک میں بلا رہا ہے، یعنی ٹاٹا سے لے کر اڈانی تک، جو کہ جن کی دھوم مچی ہوئی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ چاہے چابہا۔ پاکستان کے ہمسایہ ممالک، انڈیا ہی کو ہم لے لیں، انڈیا کے پاس ایسی کیا گدر سنگھی ہے؟ گدر سنگھ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی میجک وینڈ ہو، آپ کے پاس کوئی ایسی پاور ہو، کوئی ایسی غیبی طاقت ہو یا کوئی ایسا گر ہو کہ آپ سب کے ساتھ اپنے ریلیشنز اچھے بنا لیں۔ اور یہ جو گدر سنگھی ہے، میرے نزدیک انڈیا کے پاس جو ان کی فورن پالیسی اور جو ان کے فورن ڈپلومیٹس ہیں اور جیسے وہاں پر اسٹریٹجیز بنتی ہیں اور پالیسیز ترتیب دی جاتی ہیں، یہ ہے ان کا میجک وینڈ، ان کا وہ مائنڈ سیٹ، ان کا آگے بڑھنے کا مائنڈ سیٹ اور پوری دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کا مائنڈ سیٹ جو ہے، یہ وہ میجک وینڈ ہے جس سے وہ آگے بڑھیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ ٹاپ انڈین ڈپلومیٹس جس میں کہ جوائنٹ سیکرٹری جے پی سنگھ بھی شامل ہیں، ہی میٹ متقی آن تھرسڈے ان افغان کیپٹل کابل۔ کابل میں انڈین ڈیلیگیشن اور افغان طالبان ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے جس میں طالبان حکومت نے انڈیا کا شکریہ ادا کیا ہے۔ طالبان نے تھینک یو کہا ہے انڈیا کو، انڈین کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو، اور کس پر کہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے افغانستان کے اندر بہت فلاحی کام کیے گئے، چیریٹی کے بہت کام کیے گئے، پبلک انٹرسٹ کے بہت کام کیے گئے اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، تھینک یو بولا ہے۔ تو طالبان تھینک یو بول رہے ہیں انڈیا کو اور کہہ رہے ہیں، ساتھ ہی ریکویسٹ بھی کی ہے افغان طالبان کی طرف سے۔ تھینک یو بولنے کے بعد انڈیا سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پر اور بھی کام کریں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ ہاسپٹل بنائیں افغانستان میں، آپ سڑکیں بنائیے، آپ انفراسٹرکچر بنائیے اور آپ آ کر ہمارے لیے اور بھی کام کریں جیسے کہ آپ نے پہلے کیے۔ تو پاکستان کہاں ہے؟ دیکھیے، وہ برادر ممالک، وہ اسلامک برادر ممالک، وہ مسلم امت جو کہا جاتا تھا کبھی کہ پاکستان اور افغانستان تو برادرانہ تعلقات ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں نکل گئے، وہ تو آپ چھوڑ ہی دیجئے، ہوا ہو گئے وہ تعلقات۔ اگر آپ پچھلے کچھ سال اٹھا کر دیکھ لیں تو جتنے خراب تعلقات افغانستان کے پاکستان کے ساتھ پہنچے ہیں، تو اس سے زیادہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ ایران کے ساتھ بھی، لیکن افغانستان کے ساتھ تو ہر دوسرے مہینے جنگ تک حالات پہنچے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ برادرانہ کنٹری ہیں، اسلامک برادرز کنٹریز ہیں دونوں، افغانستان اور پاکستان، جو کہ جہاد تک مل کر لڑتے رہے ہیں، جنہوں نے یو ایس ایس آر کو توڑنے کے لیے وہ جہاد بھی لڑا اور ملینز آف افغانیز پاکستان میں ایز اے پاکستانی ڈیکیڈز تک رہتے رہے۔
लेकिन फिर रिजल्ट कहां पर पहुंचा कि पाकिस्तान ने कहा कि नहीं निकाले इनको निकालना शुरू कर दिया, और लड़ाई झगड़ा जो है वो वहां तक पहुंचा कि जहां पर दोनों एक दूसरे के सामने कहने लग पड़े कि हम तुम पे हमला करेंगे और हम तुम पे पहले हमला करेंगे। इस सिनेरियो में इस वक्त इंडिया इस वक्त विन विन पोजीशन में है, और वो अपनी इस विन विन पोजीशन से बहुत जबरदस्त तरीके से फायदा उठा रहे हैं और अभी तो आगे उठाएंगे। इसकी वजह यह है कि जब अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि आप जो हैं आए और हमारे साथ काम करें, हमारे मुल्क के अंदर काम करें जैसे पहले आप करते रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो अफगानिस्तान इंडिया के बिजनेसमैनों को भी अपने मुल्क में बुला रहा है। यानी टाटा से लेकर अडानी तक, जो कि जिनकी धूम मची हुई है कि वो ईरान के साथ चाहे चाबहार का मामला हो या कहीं कोई और इजराइल में हैफा पोर्ट हो, कहीं पर भी हो, तो अब वही बिजनेसमैन और इंडिया के वही आइकॉन्स और वही उनकी ताकत जो है वो अफगानिस्तान पहुंचकर वहां पर भी और डेवलपमेंट्स के काम करेंगे। तो अफगानिस्तान कहा जाता है कि मिनरल्स के मामले में खजाना है वहां पर, लिथियम से लेकर कौन कौन सी धातु और क्या कुछ नहीं है। चाइना भी जो है वहां पर उसकी प्रेजेंस मौजूद है, और वो भी लिथियम के लिए और इस तरह के जो है जो मिनरल्स हैं उसके लिए पूरी दुनिया के कंट्रीज वहां पर जाना चाहते हैं। वो तो उनके हालात और वहां पे जंगो जदल का जो मामला था उस वजह से नहीं जा रहे थे, अब तो हर किसी की ख्वाहिश है। तो अब इंडिया के पास ये बहुत ही सुनहरी मौका है, और उन्होंने ये मौका अपने बेनिफिट्स के लिए और अपने स्ट्रेटजी के साथ लिया है। आप ये देखें कि कभी कहा जाता था पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब ये जो कुछ होता है बलूचिस्तान में वो वहां से आते हैं, और अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान में इंडिया के फुटप्रिंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही गहरे फुटप्रिंट्स हैं इंडिया के। तो अफगानिस्तान में तो वो तो जो है वो हमारे खिलाफ वहां पर मिलके जो है वो काम करता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले